بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عورت کے بارے میں جو بظاہر تو عام سے نظر آتی ہے، لیکن دراصل اس کی محنت، اس کی قربانیاں، اس کا صبر اس کے گھر کو ایک جنت بنا دیتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں کہ میں اپنے ہسبینڈ جی سے اپنے چھوٹے سے پیارے سے کچن کو، جو خیر ہے ابھی کرائے پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ گھر اپنا دے گا تو کچن بھی اپنا ہو جائے گا، میک اوور کروا رہی تھی، تو آپ لوگ اس کو دیکھیں، انجوائے کریں۔ اور اتنی خوشی ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں مڈل کلاس عورت جو ہوتی ہے نا، بہت دل سے اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے۔ ہر عورت ہی ایسی ہوتی ہے، لیکن میں جتنی مڈل کلاس عورتوں کو دیکھتی ہوں نا، اتنے خوبصورت طریقے سے اپنے گھر کو سنوارتی ہیں، سجاتی ہیں، چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، بڑی محنت کرتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مڈل کلاس عورت کی۔ مڈل کلاس عورت وہ عورت ہے جو خواب بھی دیکھتی ہے، محنت بھی کرتی ہے، اور اپنی خواہشوں کو اکثر اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ اس کے پاس دولت کے خزانے تو نہیں ہیں، لیکن اس کا دل ایک بہت بڑا خزانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، محبت، احساس، برداشت کا خزانہ۔ صبح کا آغاز ہوتا ہے، ذرا سوچئے ایک عام سے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب سب سے پہلے جاگتی ہے، اور جو کوئی ضرورت مند ہوتی ہے نا، آپ یقین کریں وہ تہجد کے ٹائم اٹھ جاتی ہے، اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور جیسے کہ میں ماں ہوں نا، تو میں اپنی اولاد کے لیے بہت ڈرتی ہوں۔ میں کسی بچے کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھوں تو میں بہت ڈرتی ہوں کہ اللہ میری اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالنا، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرنا، اور مجھے یہ چیز سونے نہیں دیتی۔ تو میری آنکھ جب تہجد کے لیے کھل جاتی ہے نا، اپنے لیے کبھی بھی نہیں بندہ جاگتا، اپنے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرتا، لیکن تہجد کے ٹائم اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہیں، دل سے نماز پڑھتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے گھر والوں کو سکون دے، میرے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، میرے شوہر کی روزی میں برکت ڈال دے۔ ہم اپنی ماں کو دیکھتے تھے نا، تو میری امی سادہ اور ان پڑھ عورت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھیں۔ میں اکثر دیکھتی تھی نا، تو میں کہتی تھی امی کیا کرتی ہیں، کہ میری کبھی آنکھ کھلتی تھی نا، تو وہ سوئی ہوتی تھیں زمین پہ، اور ہم پانچ بہن بھائی تھے، لیکن ہم لوگ نا ایک ہی کمرے میں ہم نے زندگی گزاری، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ہم سب اوپر سوتے تھے، امی نیچے سوتی تھیں، اتنی وہ نفیس عورت تھی نا، تو وہ اکثر اللہ سے باتیں کر رہی ہوتی تھی، بڑی آہستہ سی آواز میں وہ باتیں کر رہی ہوتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ امی کیا لگی ہوئی ہیں، اس ٹائم تو سمجھ نہیں آتی، آج جب آنکھ کھلتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں نا، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہماری ماں اللہ سے کیا باتیں کرتی تھی، اللہ سے کیا کہتی تھی ہماری ماں، تو اب سمجھ آتی ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو جاتی ہے، جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو تب سمجھ آتی ہے خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اس زندگی میں قدر کریں، جانے کے بعد تو سب اچھے ہوتے ہیں، بروں کو بھی، دشمنوں کو بھی لوگ کہتے ہیں اچھے ہیں، اور وہ تو پھر ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ جیسا جو رشتہ ہے نا، دنیا پہ کبھی کوئی اور نہیں ہے، اور ہماری ماں تو ماں، میں کہتی ہوں سب کی مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری ماں ہمارا سب کا رشتہ، ایسے رشتوں کا بھی احساس کرتی تھی جن رشتوں نے کبھی ان کا احساس نہیں کیا۔ چلے جی، آتے ہیں دوبارہ سے مڈل کلاس عورت کی طرف۔ نماز کے بعد وہ کچن میں جاتی ہے، ناشتے کی تیاری کرتی ہے، کبھی پراٹھے تو کبھی ڈبل روٹی، اور کبھی بس چائے بسکٹ، مطلب کہ سب بچے جو ہیں نا، کوئی نہ کوئی چیز کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا، آج یہ نہیں کھانا، دل نہیں کر رہا، لیکن اس چائے اور اس بسکٹ میں جو پیار شامل ہوتا ہے، وہ کسی بھی ہوٹل سے کے کھانے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنی بیٹی کو کہتی ہوں نا کہ آج میری طبیعت نہیں صحیح، آپ ناشتہ بنا لو، تو وہ کہتی ہے ماما میں سارا کام کر دوں گی، ناشتہ آپ بنائیں۔ تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ زندگی پتہ نہیں کب تک ہے، کہاں تک زندگی ہے، بچیاں اپنے گھر والی ہو جائیں گی، پھر انہیں کون اٹھا کے کہے گا کہ اٹھ کے ناشتہ کر لو، پھر تو اگلا حکم دیتے ہیں کہ اٹھ کے ناشتہ بنا دو، یہ نہیں کہتے کہ تم نے کرنا ہے، یا تمہاری طبیعت نہیں صحیح تو ہم بنا لیتے ہیں، یا تم لیٹی رہو آج ہم تمہیں ناشتہ دے دیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں کہتے۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے ناشتہ بہت کم بنواتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو خود ناشتہ بنا کے دیتی ہوں۔ پھر بچے اسکول جاتے ہیں، ماں چاہتی ہے
انہیں سب کچھ بہترین ملے، لیکن جو ایک مڈل کلاس ہے نا وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن وہ پیار دیتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان کی زندگی میں ان کو سب سے بہترین دینا۔ اگر اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں بھی ہیں تو وہ بھی اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اپنے بچوں کو کپڑے، جوتے اور کتابیں لے کر دیتی ہے۔ اکثر وہ نئی چیزیں اپنے لیے نہیں لیتی، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لے کر آتی ہے۔ اس کے دل میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی خرید لی۔ پھر بچوں کے بعد آتی ہے شوہر کی باری، شوہر کے لیے سہارا۔ مڈل کلاس عورت صرف ماں ہی نہیں بلکہ بیوی بھی ہوتی ہے۔ شوہر دن بھر محنت کر کے گھر آتا ہے، اس کے چہرے پہ تھکن وہ عورت ایک مسکراہٹ اور ایک گلاس پانی سے دور کر دیتی ہے۔ ایک وفادار اور با کردار اور با اخلاق بیوی جو ہوتی ہے نا، میرے ہسبینڈ جب مزدوری کر کے آتے ہیں نا، کیونکہ ہم لینڈ لارڈ تو ہیں نہیں، اکثر ان کو اتنی سخت مزدوری ملتی ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہوتا ہے نا وہ تھکن سے چور و چور ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، یا اللہ انہیں میری اولاد کا محتاج نہ کرنا اور انہیں اتنی زندگی عافیت ایمان والی دینا کہ یہ کبھی کسی کے ہاتھوں پہ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بھرے ہوئے خزانے سے دے۔ میں اپنے شوہر کے لیے، میں کیا ہر مڈل کلاس عورت اپنے شوہر سے ایسے ہی پیار محبت کرتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور پھر جی وہ پیار بھرے ہاتھوں سے اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے ایک پانی کا گلاس دیتی ہے نا اور پوچھتی ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، تو وہ اس کی اتنی ہی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اصل میں عورت کا صبر، اس کی ہمت شوہر کو حوصلہ دیتی ہے، اور وہ کل پھر نئے جذبے کے ساتھ کمائی کے لیے نکلتا ہے۔ اور اگر وہی عورت گھر میں لڑائی جھگڑے فساد کر کے کہ کیا لے کے آئے ہو، کیا کمایا ہے، یہ کیا، اس میں تو اتنا نہیں اتنا آتا ہے، اس طرح گھر نہیں چلتے، اس طرح گھر میں پیار محبت نہیں ہوتی۔ گھر کو جنت بنانے کا جو ہے نا وہ بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس عورت گھر کو جنت کیسے بناتی ہے؟ یہ جنت صرف بڑے گھر، بڑی گاڑی یا بڑی آسائشوں سے نہیں بنتی۔ جنت بنتی ہے محبت سے، اثار سے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹنے سے۔ جب وہ عورت بچوں کی ضد برداشت کرتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کو مزاج سہ کے اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے، تو وہ دراصل گھر میں سکون کے چراغ جلا رہی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹے سے گھر کو اپنے اخلاق اور اپنی محنت اور اپنی برداشت سے ایک جنت کا محل بنا دیتی ہے۔ خواتین کا اصل کمال، یاد رکھیے دولت مند عورتیں بھی گھر چلاتی ہیں، لیکن مڈل کلاس عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ کم وسائل میں بہت بڑی خوشیاں بنا لیتی ہے، کبھی صرف ایک دیگچی دال سے، کبھی اپنے بچوں کی لیے بنائی گئی چھوٹی سی کھیر سے، کبھی شام کو سب کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر ہنسانے میں۔ وہ جانتی ہے کہ اگر میٹھے بولے جائیں تو غربت بھی ہلکی لگتی ہے، اگر تلخ کلامی ہو تو محل بھی قید خانہ لگتا ہے۔ مڈل کلاس عورت دراصل وہ ستون ہے جس کا پورا گھر کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی محنت اور اس کی قربانیوں کے بغیر نہ وہ شوہر چین سے جی سکتا ہے، نہ بچے سکون پا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی عورت ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، تو اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ عورتیں ہی اصل میں گھروں کو جنت بناتی ہیں۔ اللہ پاک ہر مڈل کلاس عورت کو خوش رکھے، اس کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، اس کو صبر دے، اس کے گھر کو جنت بنا دے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا بلاگ آپ کو کیسا لگا؟ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔